السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ جیسا کہ شعبان کا تسلسل چل رہا ہے اور شعبان میں روزوں کی نفل روزوں کی بڑی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں قلب میں سختی پیدا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں قسوۃ القلوب۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 حب طعام، کھانے کی محبت، کھانا وہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، کھانے کی محبت۔ نمبر 2 حب منام، نیند کی محبت، جب ملا سو جا رہے ہیں، جب ملا سو جا رہے ہیں، سونا بہت پسند۔ نمبر 4 حب راحت یعنی آرام، راحت کی محبت، آرام، جتنا ہو سکتا میں آرام میں رہوں، آرام میں رہوں۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جو ہے قلب میں سختی پیدا کرتی ہیں، کھانے کی محبت، نیند کی محبت اور آرام کی محبت۔ تو اس سے معلوم ہوا کھانا کھائیے مگر ضرورت کی حد تک کھائیے گا، آرام کریے گا، بے شک ذہن جسم کے لیے ضروری ہے نیند بھی، مگر ایک حد تک نیند لیجیے گا، اور آرام بھی کریے گا، اور آرام بھی ایک حد تک، زیادہ محنت مشقت کرتے رہنا، یہ ایک چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد، سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں پھیلی ہے وہ ہے کثرت طعام یعنی پیٹ بھر کھانا۔ حضور کی جب تک باحیات تھے لوگ پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور حضور کی وصال کے بعد سب سے پہلی جو بدعت آئی ہے، نئی چیز آئی ہے، وہ پیٹ بھر کھانا، پیٹ بھر کھانا، اور کئی جو ہے کیا بولتے ہیں ڈشز، یہ پہلی بدعت ہے بولتے آپ فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طریقے سے جو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بھی پیٹ استاہم خالی رکھتا ہوں، یعنی جب بھی میں پیٹ کو جو ہے خالی رکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی حکمت دل میں القاء کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت کی بات دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بھوکا رہنا، یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو کمزور کر دو، ہلاک کر دو، ایسا بھی نہیں ہے، مگر بھوک رہنا۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں کہ اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو زیادہ بھوکا اور بہت زیادہ تفکر اور تدبر کرے۔ بھوکا بھی رہنا، بہت زیادہ تفکر اور تدبر، غور و فکر کرنا۔ اور اس کے نزدیک مبغوض ترین، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ ہے جو زیادہ کھائے پیے، سوئے، نیند کرے، کھاؤ پیو لیکن پیٹ نہ بھرو، اس لیے کہ نبوت کا ایک جز ہے۔ کھاؤ پیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک دم پیٹ بھر لے رہے ہیں، تیسرے حکم تک کھا لے رہے ہیں، اب اس کے اندر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، بس اب میرے کو نیند کی آ رہی، میں اب سو جا رہا ہوں، ایسا مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ جتنا بھوک رکھیں گے آپ کے اندر اتنی نورانیت والی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے روزہ بڑی اہم عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے روزہ رہنے سے نفس انسان کا کمزور پڑتا ہے، اور جب نفس انسان کا کمزور پڑتا ہے تو پھر شیطان کی کوئی چالیں نفس کے اوپر نہیں چلتی۔ اسی لیے بولے رمضان میں مسلسل 1 مہینہ روزے رہو بولے۔ وجہ کیا ہے؟ کھانے کی کمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس نعوذ باللہ ایسا رزق کا کچھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا نفس کو کمزور کرنا۔ انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، ایک ہے انسان کا خود نفس، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور دوسرا ہے شیطان جو نہ دکھنے والا ہے، اور تیسرا ہے دنیاوی اٹریکشن۔ یہ 3 دشمن ایسے ہیں، دنیاوی صحبت بلیے، دنیاوی اٹریکشن، کہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ نفس کا تزکیہ کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ بھوکے رہنا بھی پڑتا ہے، روزے رہنا، تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب جب نفس کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر کوئی شرارت نہیں سوچتی، پیٹ بھر کھاتے انسان کو شرارت سوچتی، بدماشی سوچتی، تو وہاں پہ کیا ہے انسان کو بریک لگانے کے لیے بولے کم کھاؤ، بولے کھاؤ مگر کم کھاؤ۔ تو روزہ بڑی اہم عبادت ہے، روزہ بڑی اہم عبادت ہے،
جس کو اللہ توفیق دیا بس کھاتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور قوی بھی رہتے ہیں، صحت مند بھی رہتے ہیں، نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے. اور نفس اگر انسان کا کمزور ہو گیا تو پھر شیطان کا کوئی چال نہیں چلتی، شیطان بھی کمزور ہو جاتا. دونوں قابو میں آ گئے، دنیاوی چیزیں تو انسان آسانی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کثرت کے ساتھ روزے اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.